لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور خوش نصیب حاجیوں، آج آپ کو ایک بہت ایمان افروز واقعہ سنانا ہے، بلکہ ایک نہیں دو واقعات سنانے ہیں، مگر یہ دونوں واقعات بزرگ خواتین کے ہیں، اللہ والیوں کے ہیں، اللہ کی نیک بندیوں کے ہیں. سبحان اللہ، جہاں حاجی سفر کو جاتے ہیں وہ حجنے بھی تو جاتی ہیں نا، ان کے واقعات سنتے ہیں. حضرت سیدنا رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے پیدل اور وہ بھی ننگے پاؤں حج کیا. اللہ عز و جل ان کو جو بھی کھانا عطا فرما دیتا وہ ایثار کر دیتی. کعبہ مشرفہ کے قریب جب پہنچی تو بے ہوش ہو کر گر پڑی. جب ہوش میں آئیں تو اپنا رخسار بیت اللہ شریف پر رکھ کر عرض کی، یا اللہ عز و جل یہ تیرے بندوں کی پناہ گاہ ہے اور تو ان سے محبت فرماتا ہے. مولا اب تو آنکھوں میں آنسو بھی ختم ہو چکے ہیں. پھر طواف کیا. سعی کرنے کے بعد جب وقوف عرفہ کا ارادہ کیا تو مخصوص ایام شروع ہو گئے. روتے ہوئے عرض گزار ہوئیں، اے میرے مالک و مولا، اگر یہ معاملہ تیرے سوا کسی غیر کی طرف سے ہوتا تو میں ضرور تیری بارگاہ میں شکایت کرتی، مگر یہ تو تیری ہی مرضی سے ہوا ہے، لہٰذا شکوہ کیوں کر سکتی ہوں. یہ کہتے ہی انہیں ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے رابعہ، ہم نے تیرے سبب تمام حاجیوں کا حج قبول کر لیا اور تیری اس کمی کی وجہ سے ان کی کمیاں بھی پوری کر دی. اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے اللہ والوں کی. ان کے صدقے اوروں پر کرم ہوتا ہے. مقبولین کے صدقے حج قبول ہوا کرتے ہیں. حج کے سفر میں ہم نہیں جانتے کہ کتنے اولیاء کرام، کتنی ولیات جو ہیں، اولیات جو ہیں وہ اس سفر میں موجود ہیں. اللہ ان بزرگوں کے صدقے ہمیں سفر کی برکتیں بھی عطا فرمائے. ایک اور واقعہ سنیں. حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا ام داب علیہ رحمۃ اللہ الوہاب کا شمار بلند پایا صالحات اور عابدات میں ہوتا ہے. ہر سال مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پیدل حج کرنے آیا کرتی. ان کی عمر 90 برس کی ہوئی تو بیدائی چلی گئی. جب حج کا موسم آیا تو کچھ حجنے جو ہے وہ حج کی روانگی سے پہلے آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی. آپ کا شوق اور بڑھ گیا، بے قرار ہو گئی. رب غفار کے دربار میں عرض کی، یا اللہ عز و جل تیری عزت کی قسم، اگرچہ میری آنکھوں کا نور جا چکا ہے مگر تیرے دربار کی حاضری کا شوق اب بھی میرے دل میں موجود ہے. پھر احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے حج کے قافلے کے ساتھ چل پڑیں. آپ عورتوں کے آگے آگے چلتی اور چلنے میں ان سے سبقت لے جاتی. 90 سال عمر تھی. حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے ان کے حال پر بڑا مجھے تعجب ہوا. ہاتف غیب سے آواز سنائی دی، اے ذوالنون، کیا تم اس بڑھیا پر تعجب کرتے ہو جسے اپنے مولا عز و جل کے گھر کا شوق ہے؟ پس اللہ عز و جل نے لطف و کرم فرماتے ہوئے اسے اپنے گھر کی طرف چلا دیا ہے اور اس کو طاقت بھی عطا فرمائی ہے. اللہ غنی. سفر کو جاتے ہیں اور وہ بھی سفر حرمین ہو، طاقت بھی رب عطا فرماتا ہے. اپنی کمزوری کو خاطر میں نہ لائیں کہ میں کیسے یہ سب کچھ کروں گا. ارے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. جب یہ سفر کی سعادت ملتی ہے نا تو طاقت ہمت بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. بس آپ ہمت کیجئے، حرمین طیبین کے سفر پر قبر بستہ ہو جائیے. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. اللہ ہم سب کو یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے. اچھی نیتوں کے ساتھ یہ واقعات پیش کیے تاکہ مزید شوق حرمین دل میں پیدا ہو. اللہ کریم ہمیں مدینے کی یاد میں، مکے کی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے اور یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے. یہی تو مدنی چینل کا خاصہ ہے کہ بار بار ہمیں یاد حرمین دلائی جاتی ہے. کبھی کعبہ شریف اور کبھی مدینہ شریف کے مناظر دکھا کر ہمارے دلوں میں یہ شوق پیدا کیا جاتا ہے. کیا خوبصورت بات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے سیکھنے کو ملی. وہ نوجوان جو پہلے لندن پیرس کے خواب دیکھتے تھے، اب ان کی زبانیں، ان کی آنکھیں مدینے کا ذکر کرتے ہوئے اور مدینے کی یاد میں آنسو بہاتے نظر آتی ہیں. کوئی لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے، دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ. خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے کسی سلسلے میں
پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین طیبین کی حاضریاں بادب اور مقبول حاضریاں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك